اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بزرگان محترم، گزشتہ پیر کہلے یا اسلامی اعتبار سے منگل کی شب ایک حمدیہ کلام قتیل شفائی کا آپ کو سنا رہا تھا۔ چونکہ حمد کے تعلق سے کچھ باتیں آج کی مجلس میں گوش گزار کرنی ہیں، تو پہلے وہ کلام جو ادھورا رہ گیا تھا گزشتہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت، طاقت، پاور اس کا بھی اندازہ ہوگا، اور بے ساختہ آدمی کہے گا اور دل سے نکلے گا کہ تمام تعریف کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ قتیل شفائی لکھتے ہیں، حیرت میں سب کو ڈالنے والا ہے وہ سے کون مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ، کہ حیرت میں سب کو ڈالنے والا ہے وہ، پتھر میں کیڑا پالنے والا ہے وہ۔ حیرت میں سب کو ڈالنے والا ہے وہ، پتھر میں کیڑا پالنے والا ہے وہ۔ پنہا ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، تو جو ایسے دشوار لفظ ہیں تو اس کا میں ذرا ترجمہ آپ کو کر دیتا ہوں تاکہ سمجھ آئے۔ پنہا کا معنی ہے چھپے ہوئے ہونا، چھپی ہوئی چیز، پوشیدہ، کہ پنہا ہے اس کی صفتیں سب ناموں میں۔ پنہا ہے اس کی یعنی اللہ کی، پنہا ہے اس کی صفتیں سب ناموں میں۔ چودھری صاحب کے ہاتھ میں جو ہے تسبیح ہے نا، تو اس طرف اشارہ ہے۔ 99 موتیوں کی ایک مالا ہے وہ۔ اللہ اکبر، کیا تشبیہ دی ہے، کیا تعبیر کی ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آیا ہو تو کیا کہا، بڑی بات کہی ہے۔ پنہا ہے اس کی صفتیں سب ناموں میں، 99 موتیوں کی ایک مالا ہے وہ۔ تسبیح بولتے ہیں ہم لوگ، اور ایک اور زبان میں کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ مالا بھی بولتے ہیں نا، کہ مالا۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات، اسم ذات کا معنی ہوتا ہے حقیقی نیم، ریئل نیم۔ وہ تو کتنے ہیں؟ نہیں، ایک ہے، ایک ہے چودھری صاحب، ایک ہے ریئل نیم۔ اس کو کہا جاتا ہے اسم ذات۔ اللہ کو کیا بولیں گے؟ اردو سمجھ جائے اسم ذات، کہ اللہ کیا ہے؟ اسم ذات ہے، یعنی لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی اور ریئل نیم ہے۔ تو ریئل نیم کو کہتے ہیں اسم ذات۔ اسی لیے مسئلہ ہے، میں اور آپ یا دنیا کا کوئی مسلمان اپنی اولاد کا، اپنے بیٹے کا نام اللہ نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، عطا اللہ تو رکھ سکتے ہیں، عبداللہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ داتا بھی کہتے ہیں جی، اللہ داتا۔ ہاں، اللہ دتا۔ چودھری صاحب کہتے ہیں کہ لوگ رکھتے ہیں اللہ دتا، لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا رکھتے ہیں۔
ہیں. ہم صرف یہ آپ کو بتائیں گے کہ نہیں کرنا ہے. کرنے والے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. ہاں تو اللہ دتا بلکہ اللہ رکھا بھی رکھتے ہیں. اور عارف بھائی کا ذہن کہیں اور چلا گیا. حسن بھائی ہاں جی انہیں حنیف بھائی ہوں جاؤں مارا گھر آگنے بوئلہ ہاں ہے نورانی بھائی ان کے کلی اللہ رکھا. تو اللہ دتا یا اللہ داتا. آج تو ہے ہمارا شاگرد ہمارا بیٹا سفیان داتا ہے مجلس میں. تو بہرحال داتا دتا اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے. سرنیم تو ٹھیک ہے ان کی لیکن کوئی نام رکھے کہ بھائی اللہ دتا اللہ داتا اس طریقے سے نہیں رکھنا چاہیے. بلکہ علماء نے لکھا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر مخلوق کو پیدا کیا یعنی انسانی مخلوق کو انسانوں کو کسی نے اپنی اولاد کا نام حسن بھائی اللہ نہیں رکھا. یعنی من جانب اللہ یہ ہے کہ کسی کے دل میں نہیں آیا کہ کیا رکھے. اب دیکھیں انہوں نے بھی رکھا تو بہرحال بڑھا دیا اللہ دتا یا اللہ رکھا. لیکن کسی نے صرف لفظ اللہ یعنی نام اللہ اللہ نہیں رکھا اور رکھنا بھی نہیں چاہیے. لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اب چودھری صاحب کیا کہنے جائے. افغانستان کا ایک کھلاڑی ہے تو اس کا نام ہے محمد نبی. نبی نام بھی محمد اور پھر نبی بھی ساتھ میں. اب کیا بولے بولو نہیں الیاس بھائی اب کیا سمجھائے کہ محمد آقا کا نام اور حضور نبی ہے تو اس کا نام ہی محمد نبی. اس لیے کہتے ہیں کہ پوچھنا چاہیے اہل علم سے. اللہ نے فرمایا نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ آدمی پوچھ کر جو ہے وہ نام رکھے. پوچھنا چاہیے کہ بھائی میں یہ نام رکھوں. اور پہلے سے ہمارے یہاں یہ سلسلہ اسماعیل بھائی چلا آیا ہے. ہاں ایک صاحب ملے والسل میں چند سال پہلے میرے گاؤں کے یہ لاجپور کے. تو مجھے کہنے لگے ذکر نکلا حضرت مولانا مرغوب احمد صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ڈیوزبری میں ہے وہ نہیں ان کے دادا حافظ یوسف نے شاید دیکھا نہیں. ہاں تو ڈابھیل جو جامعہ ہے اس کے 6 مہینہ وہ محتمم بھی رہے تھے 6 مہینے تک. اور رنگون کے اندر جو صورتی مسجد ہے اگر آپ میں سے کوئی گیا ہو تو دیکھی ہوگی یا کم از کم یہ تو حشیم بھائی سنا ہوگا کہ رنگون میں ایک مسجد کا نام کیا ہے صورتی مسجد ہے. بڑی عالیشان ہے سنا ایسا. تو صورتی مسجد جو رنگون میں ہے تو وہاں کے وہ اپنے وقت میں مفتی اعظم بھی تھے. ہاں بڑے عالم تھے. انہوں نے دوسرا نکاح کیا. ان کے حالات میں لکھا ہے ذرا مضمون سے ہٹ کر بات ان کا ذکر نکلا ہے تو ذرا آپ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بھی آئے ہیں. وہ بھی ہمیں لانی ہے حسن بھائی. تو حضرت نے دوسرا نکاح کیا تو کسی نے کہا حضرت سے کہ حضرت آپ نے دوسرا نکاح کیوں کیا. تو حضرت کی پہلی نکاح سے ایک اولاد تھی اس کا نام تھا اسماعیل. کیا نام اسماعیل. اس کو تو ہمارا حافظ صاحب نے یقیناً دیکھا ہوگا بھائی میاں بھائی جو بولتے ہیں وہ مراد. تو بھائی میاں بھائی کا نام کیا تھا اسماعیل نام تھا. تو اسماعیل علماء پھر جواب بھی وہ ان کے حوالے بھی عجیب ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی کتنی بیویاں تھیں. چلو جتنی ہو ایک سے تو زیادہ تھی ہے نا. 2 مشہور ہے. ایک کا نام کیا نہیں بیوی کا پوچھ رہا ہوں. ہاں اسی لیے میں نے نہیں بولا. آپ کو میں نے بولا تھا کہ ہمارے بزرگ گزرے ہیں ماضی قریب میں پاکستان میں کراچی میں. اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے. جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا مفتی ظہر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت فرماتے تھے دیکھیے کتنا نویلٹی نام سے ہے نا انوکھو.
આજે બધાને એવા જ નામ જોઈએ ને, હે હરીફભાઈ? नॉवेल्टी नेम। तो ज़रू अली ये भी एक अनोखा नेम है और ये मशहूर है जैसे यूके के ताल्लुक से कि 3 चीज़ों का कोई भरोसा नहीं। और आज हम सब ने देख लिया, आज वेदर कैसा था। 2 आदमी मुझे जोहर से पहले मिले, नूरानी भाई नमाज़ पढ़ने आया तो दोनों के मुंह से एक ही बात निकली कि यार वेदर ना कई ठिकाना नहीं है एम के, जो नहीं एम के काले केवुं हतुं एम के आज पाછી ठंडी एम के। दोनों ने यही कहा मुझसे, 2 आदमी मिले आज नमाज से। मैंने कहा बिल्कुल। तो मैंने उनको कहा भी दूसरे को कि अभी पहला जो मिला ना उसने वही कहा जो अभी आपने कहा। तो वो पहले वाला हंसने लगा, वो था मेरे साथ, थे मेरे साथ। तो ऐसा ही है। तो यहाँ 3 W का भरोसा नहीं। कौन सा? वर्क, काम। એ પહેલાં જ આવે મને લાગે એવાને એમ કે મસ્ત તમે વર્ક બી પહેલાં મૂકવા લીધું એમ કે વુમેન જ લેવાનું હતું હસનભાઈ કે હે મેં છેલ્લે આવવાનું હતો પણ એમણે વુમેન औरत और वेदर है ना, वेदर, जिनका कोई भरोसा नहीं। यूँ कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें हमारा हम सफ़र ऐसा दिया है कि हमें उस पर भरोसा है, उसे हम पे भरोसा है। अल्लाह का बड़ा करम है और अल्लाह सबको दे। तो बहरहाल क्या है कि 3 चीज़ों का कोई भरोसा नहीं। और आज वाकई ऐसा ही है कि आज का दिन वैसा ही था कि ठंड है। अभी इस्माइल भाई को मैंने इसलिए मना किया, मैं क्या आज पंखो न मूकता, मैं क्या आज आपने फैन नहीं जुए, आज आपने फैन जुए है इब्राहिम भाई, खरू ने? हाँ। तो अब जो है वो आज हमें चाहिए। तो कहते हैं कि 3 चीज़ों का भरोसा नहीं, फारसियान कहते हैं। जैसे यहाँ 3 W का भरोसा नहीं, फारसियान कहते हैं कि 3 चीज़ों का भरोसा नहीं। उसका पहला लेटर क्या? ज़ा, अली बा ता सा जीम हा खौ दाल जाल रा और ज़ा। ये मैंने आरिफ भाई इसलिए पढ़ा कि अभी आजकल की हमारी उम्मत इसी तरह पढ़ रही है। हमने तो क्या पढ़ा था मकतब में? अली बे ते से, है ना आरिफ भाई? अब क्या आ गया? अली बा ता सा। तो एक साहिब ने पूछा, अब लोग हर तरह के सवाल करते, क्या जवाब दे? कुरान हदीस में तो है नहीं कि हम उनको जवाब दें। मैंने कहा साहब આવું કેમ એમ કે આપણે બધા એમ કે નલ્લેથી મોટા થયા તો આપણને ઉસ્તાદ લોકોએ મા બાપે ઘરમાં એમ કે ઇલિયાસભાઈ શું કીધું? અલી બે તે સે પડાયું એમ કે હવે અલી બા તા સા થઈ ગયો એમ કે મેં કે ભાઈ તે એટલા સારું કે પહેલેની ઓલાદ છે ને એ બાદબ હતી એટલે એને 2 પઢાવે તો બી ચાલી જાય। હવે આજની છે ને 2 અદબ છે એટલે એને પહેલેથી 2 ની બાદ પડાયું કે તું બાદબ બન है कि 2 अदब 2 नसीब और बादब बा नसीब कहते हैं ना। हाँ, बादब बा नसीब। तो शायर कहता है हनीफ भाई कि चांद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं, चांद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं, ये मेरे बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है। हाँ, देखिए सादुल्ला साहिब आए तो ज़ुबान पे हमारे शेर भी आ गया। हाँ, तो ये उनकी बरकत है। तो बहरहाल इधर है उधर है, वो पीछे बैठे आ जाओ, समझ लीजिए वो पीछे है। हाँ, नहीं तो लेट आए तो जगह नहीं मिले तो खैर बहरहाल क्या है कि वाक़ईतन दुआएं निकलती थी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या होते हैं रिश्ते में? चचा हुए, कुछ और नीचे जाओ, चचा ज़ाद भाई हुए। क्या हुए? चचा ज़ाद भाई हुए। हज़रत अब्बास चचा है और अब्दुल्ला बिन अब्बास क्या हुए? चचा ज़ाद भाई। आपने जिन्हें काका भाई की होंगे, काका भाई। हाँ, उनको रईसुल मुफस्सिरीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रईसुल मुफस्सिरीन, यानी बड़े बड़े सहाबा है, उनको ये लक़ब नहीं मिला। रईसुल मुफस्सिरीन यानी मुफस्सिरीन की जो जमात है कुरान की तफसीर करने वालों की, उनके वो क्या है नूरानी भाई? हेड, सरदार। हाँ, वो जो है वो है। क्यों? सिर्फ अदब की वजह से। उन्होंने आका का अदब किया था। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और ख़िदमत 2 चीज़ें की थी। तो आका ने दुआ दी थी, इल्म में ज़ियादती की क्या दी थी?
دعا دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کتنا چمکایا. تو دعا ادب کرنے پر ملتی ہے یا بے ادبی کرنے پر ہے اسماعیل بھائی؟ ادب کرنے پر نا. ہاں تو ادب سے جو ہے وہ ملتا ہے. لیکن اب آج کل ہماری اولاد آپ جانتے ہیں ہم سب کہ اللہ جو ہے وہ خیر کا معاملہ کرے. تو خیر 3 چیزیں فارسیان کہتے ہیں 3 چیزوں کا کوئی بھروسہ نہیں کہ 3 کب لڑا دے. اور دنیا میں جھگڑے کی بنیاد، فساد کی بنیاد 3 چیزیں ہیں سے. نمبر 1 زر یعنی سونا. فارسی میں سونے کو کیا کہتے ہیں؟ زر. سونا یعنی پیسہ. پیسہ پہلے کرنسی کیا تھی؟ سونا ہی پہلے کرنسی تھی، تو پیسہ. نمبر 2 زمین. اور کیا ہے؟ زن. عبدالصمد چچا نے بولا وہ بھی صحیح ہے، وہ شاید ہندی کا لفظ جورو بولتے ہیں، لیکن فارسی میں کہیں گے زن یعنی عورت. تو کہا کہ 3 چیزیں ہیں، یہ کیا ہے؟ جھگڑے کی جو ہے وہ بنیاد ہے. تو ایک ہے پیسہ. تو میں سنا رہا تھا زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو حنیف بھائی کتنا پیارا ملفوظ ہے. ایک دن حضرت فرمانے لگے اپنے درس میں کہ فارسیان کہتے ہیں، مفہوم ہے کہ 3 چیزیں کیا ہے؟ جھگڑے کی، فساد کی، لڑائی کی، یدھ کی کیا ہے؟ بنیاد ہے. لیکن فرمایا کہ بندہ یعنی حضرت فرمایا کہ بندے کا نام زر ولی ہے. 2 جملے ہو گئے. زر ولی. فرمایا کہ یہی چیز جسے فارسیان کہتے ہیں لڑائی جھگڑا فساد یدھ، فرمایا بندے کا نام ایسا رکھا گھر والوں نے کہ بندے کے 5 زر آتا ہے تو ولی بن جاتا ہے. زر بھی کیا بن جاتا ہے؟ ولی جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو کہا کہ وہ زر ولی ہے. زر ولی ہے. خیر بہرحال تو میں سنا رہا تھا کہ حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحیح نیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا، بخاری شریف کی روایت انہوں نے کوٹ کی. عربی اعتبار سے صحیح نیم ہاجرہ نہیں ہے، ہاجر. ہاں نہیں ہے آخر میں. اردو میں لکھیں گے تو آخر میں پھر ہم کیا لکھیں گے؟ واپس چھوٹی ہاں لکھیں گے. اور گجراتی میں لکھیں گے تو اشفاق بھائی ہوں آوے لائن نے ہوں کہ بھائی ایک رسوا واڑو کانو ماتر. چلے بہرحال آپ سمجھ گئے. تو وہ نہیں لکھنا ہے، ہا جر یا ہا جر. کیا ہے؟ ہا جر. فرمایا صحیح تلفظ یہ ہے. خیر رکھتے ہیں اب لوگ نام. میری نانی اماں کا نام بھی یہی تھا تو وہ حاجرہ ہی ہے، تو ہم لوگ حاجرہ ہی بولتے ہیں، حاجرہ ہی جو ہے وہ رکھتے ہیں. لیکن حضرت فرماتے تھے کہ صحیح تلفظ جو روایت میں حضور نے ارشاد فرمایا اس میں آخر میں ہا نہیں ہے. اگر عربی میں آپ لکھیں گے، اردو میں لکھیں گے تو ہا نہیں ہے. اور گجراتی میں عارف بھائی کیا کہا آپ نے؟ کانو ماتر رسویا تو હાજરો થઈ જાય. چلے بہرحال جو بھی ہو، چلے جو بھی ہو تو کیا ہے وہ نہیں ہے. تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیوی ہے تو مشہور ہے. دوسری کا نام سارا. ایک سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. دوسری سے کون پیدا ہوئے؟ اسحاق. میں کہہ رہا تھا کہ علماء سے آپ مشورہ کریں گے، پوچھیں گے، ان کے ملفوظات بھی، ان کے جوابات بھی ایسے ہوتے ہیں. تو وہ سائل نے کیا کہا؟ حضرت ایک بیوی ایک شادی تو اس سے اسماعیل ہو چکی، دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت نے فرمایا اس لیے کہ اسماعیل تو پیدا ہو گیا، میرا ارادہ اسحاق کا. سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ آئے تو بھی کوئی بات ہے کہ کیا ہے میرا ارادہ ہے شب بھائی کہ ایک بیوی سے تو اسماعیل آیا تھا وہاں، تو میری بھی ہے، اب مجھے اسحاق پیدا کرنا ہے، اس لیے دوسری کی اسحاق، اس لیے کیا ہے وہ دوسری. تو وہ صاحب کہنے لگے کہ میرا نام مولانا مرغوب صاحب نے رکھا تھا. پتہ چلا کہ لوگ پہلے نام کس کو پوچھتے تھے؟ مولانا مرغوب صاحب ہیں. تو پہلے علماء مرغوب تھے اور اب مفتی گوگل سے پوچھتے ہیں وہ اب مرغوب ہے. اب تو اسی پہ ہماری جنریشن تو
اسی پہ دیکھ کے جو ہے وہ پوچھ لیتی ہے. میرے ساتھ تو کئی مرتبہ ہوا. પૂછેંગે પહેલે કે મતલબ પોયરી થઈ પોયરો થયો શું નામ રાખવું જોઈએ, આપણે કે યાર પછી બોલે આ રાખીએ તો નહીં ચાલે. તો મેં કે ભાઈ પહેલેથી જ પૂછવું જોઈએ ને યાર, પહેલેથી દિમાગમાં બેહાડીને આવેલા છે કે આ જ છે, પણ પહેલાં આપણને ખાલી દિલ રાખવાવાળું પૂછે. મેં કે ચાલ એટલું بھی સારું છે. تو خیر بہرحال کہ وہ پوچھ کے جو ہے وہ نام رکھنے چاہیے کہ ہم کیا نام جو ہے وہ بچوں کے ہم رکھے. خیر بہرحال بات کہاں سے چلی؟ الحمد. لیکن کہاں سے؟ اس سے پہلے ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا نام اسم ذات اللہ نام نہیں رکھنا چاہیے. اللہ نام نہیں رکھ سکتے. محمد نبی یہ بھائی کیسا نام ہے؟ ہاں تو ریئل نیم ایک ہوتا ہے. اب یہاں ایک مسئلہ سنو, کوئی اپنے دو نام رکھ سکتا ہے کہ اسلامی اعتبار سے رکھ سکتا ہے. اب قانون ملک کا آپ کو اجازت دیتا ہے کہ نہیں وہ آپ جانیں کہ پاسپورٹ کے اوپر تو دو نام نہیں چل سکتے, وہاں تو ایک ہی نام چلے گا. وہ تخلص ہوتا ہے ایک کہ جیسے شعراء رکھتے ہیں, اور عربوں کے اندر کنیت کا رواج تھا. دوسرا جو نام ہوتا تھا نا عام طور پہ وہ کنیت ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ عربوں میں یہ کنیت ہوتی تھی, اور یہ کنیت عربوں کے اندر اس کو ایک شرافت سمجھا جاتا تھا. کیا سمجھا جاتا تھا؟ ایک شرافت کی چیز سمجھا جاتا تھا, ایک تعظیم کی چیز سمجھا جاتا تھا. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور نبی کی بیوی ہے تو دوسرا نکاح تو کر نہیں سکتی. وہ تو امتیوں کی کیا ہو گئی؟ ماں ہو گئی. قرآن نے کہا ہے ہاں کہ وہ تو مائیں ہیں ہماری. تو حضرت عائشہ کی بھی خواہش ہوئی کہ بھائی میری بھی کنیت ہوتی لیکن میری تو اولاد نہیں ہے. تو وہاں سے ایک مسئلہ علماء نے لکھا ہے. حضور نے کہا کوئی بات نہیں, تیری اولاد نہیں ہے پھر بھی تو کنیت رکھ سکتی ہے. کیوں؟ ایک شرافت سے محروم تھی وہ. تو عربوں میں کنیت ہوتی تھی. عربوں میں کیا ہوتی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کنیت تھی حضور کے ایک بیٹے کے نام پر. کون سے بیٹے کے نام پر؟ وہ تو میری کنیت ہے وہ میں ابو ابراہیم لکھتا ہوں. کیا تھا؟ حضور کی بھی کنیت تھی. اور ایک زمانے میں اسلام میں حضور کی کنیت کے اوپر نام رکھنے کو بھی منع کیا گیا تھا. حضور کی کنیت تھی ابو القاسم. کیا کنیت تھی حضور کی؟ ابو القاسم. حضور کے کتنے بیٹے تھے؟ چلے خیر بہرحال. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ رکھیں تو کوئی بات نہیں, رکھ سکتے ہیں. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور محبت سے ان کو ایک نام سے پکارا کرتے تھے, بلکہ دو نام سے. حضرت عائشہ کو دو نک نیم تھے, ایک نہیں دو نک نیم. حدیث میں آئے ہیں, کتابوں میں لکھا ہے کہ دو نک نیم ہیں. کیا نک نیم؟ ایک تو حمیرہ. حمیرہ ہا سے, بڑی ہا سے. حضرت عائشہ نام تھا اصل, لیکن کیا فرماتے تھے؟ حمیرہ, بڑی ہا سے. حمیرہ. اب یہاں سے بھی ایک چیز سمجھنے کی علماء نے لکھا, عورت کی نفسیات کیا ہوتی ہے. کوئی بھی عورت, وہ ذرا عمر زیادہ بھی ہو جائے پھر بھی عورت کو آپ دو باتیں کہو تو بہت اچھا لگتا ہے. کیا؟ ہاں کس نے بولا ہے؟ گوری چٹی. کیا ہے؟ خوبصورت. حسن ہے نا, حسن یہ عورت کی فطرت ہے, اس کو اچھا لگتا ہے. کوئی بھی ہو, کتنی ہی ولیہ کیوں نہیں ہوگی, اس کو بھی اچھا لگے گا کہ حسن. کس کی تعریف کی جائے؟ اس کی حسن کی تعریف کی جائے. આપણે તો બોલે જ બોલું ઊંધા બોલે એટલે પછી છૂટતું પડે કંઈ ઇન્ડિયામાં હોય તો કે દુબળા જઈને ખાય એમ કે પછી મારે છૂટતું حمیرہ. دیکھیے حضور نے نفسیات بتائی, نفسیات. اور علماء نے یہ لکھا کہ عورت کا جو نیم ہے اس کی بجائے ہم نک نیم سے بلائیں گے تو عزت آپس میں محبت بڑھے گی. کیا بڑھے گی؟ آپس میں محبت بڑھے گی. لیکن وہ نک نیم چوز کرتے بھی آنا چاہیے. نک نیم کیا کرتے آنا چاہیے؟ چوز کرتے بھی. اب مرد کے بھی نک نیم عورت رکھ سکتی ہے شوہر کا. اپنی بڑی گجراتی عورت تو الیاس بھائی ہوں ہمڑو આપણું નિક નેમ હનીભાઈ હું નિક નેમ આપણું હંભળો આપણું નિક નેમ.
ને શુદ્ધ ગુજરાતી કે સાંભળો, તો મેં કે ભાઈ કહેવાની શું જરૂરત છે, આખી જિંદગી તારું તો સાંભળતા وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لفظ تبلیغی جماعت میں ہمارے اکابر کیا کہتے ہیں چودھری صاحب کہ 6 نمبر اس لیے رکھے اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ اندر کیا پیدا ہو جائے, یقین پیدا ہو جائے. ہاں اس لیے بار 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 اسی کو ریپیٹ. تو میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ عورتیں اس لیے ہمارا نام رکھی સાંભળો સાંભળો સાંભળો, એટલું સાંભળવું કે હવે આપણને યકીન થઈ જાય કે હવે એનું જ સાંભળવા. હવે આ મારું નહીં સાંભળતો, ये चालू हो गया यहाँ से. सुफियाना बंद करनी है साइड पर स्विचो है. अरे अरे अजो गाड़ी हाँ हाँ ठीक है हम अभी हाँ वो बंद कर. तो क्या है निक नेम. दूसरा हजरत आयशा का निक नेम था आश. क्या नाम था हजरत आयशा का निक नेम? आश. आइन अलीफ और बड़ी शीन, गोया कि आयशा उससे क्या कह दिया आश. तो असल नेम तो क्या था आयशा था, लेकिन हुजूर 2 निक नेम हुजूर ने क्या है अपनी बीवी के 2 निक नेम जो हैं वो रखे. एक और मसला यहाँ सुनो. औरत किसी और के घर पैदा होती है, हमारी किसी और की बेटी है, हमारी बीवी है किसी और की बेटी है. शादी के बाद वो सरनेम हस्बैंड का यूज करेगी या अपने माँ बाप का, खुद का? जज़ाकल्लाह सादुल्लाह साहब, किसका करेगी? दोनों रख सकते हैं, लेकिन हम रखने देंगे? अभी तो बोल रहे हैं, बाद लोग रखते तो है ना. પછી લડાઈ થાય તો શું કહે, તારે તો રહેવું જ નહીં હું તમારા હાથે, આ સુધી તો તારા બાપની સરનેમ નહીં બદલી. હે હસનભાઈ ખરું કે હે આપણું સમજ ચાચા? હા હમણાં તો બધા બોલતા છે ને હમણાં તે ના કહી દો સ્ટાન લઈ લેતો કે ના એ પાસપોર્ટ પર મારા બાપની સરનેમ રહે તો હે હસનભાઈ સસરાબાજીને ફોન લગાવો કે दोनों रख सकते हैं, चाहे वो अपना पुराना रहने दे. लेकिन हमारे बड़ों ने क्यों किया पता है? यहाँ एक अहम बात आपको बतानी थी. कल भी निकाह की मजलिस में मैंने कहा और मैं ज़्यादातर इसी पे ज़ोर देता हूँ, अल्लाह मेरी औलाद के नसीबे भी अच्छे करे, आपके भी निकाह हो जाए, अपनी औलाद को समझाओ निकाह कोई खेल नहीं है, कि रिश्ते को निभाना सीखो. क्या सीखो? हमारी भी ज़िंदगी, मेरी भी शादीशुदा ज़िंदगी, आपकी भी, अरे ऊंच नीच कहाँ नहीं होती है, अच्छे अच्छे घरानों में होती है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में हुई है, बल्कि अल्लाह ने करवाया ऐसा ताकि हमारे सामने क्या आए, मिसाल आए, वरना नहीं हो सकती थी अगर अल्लाह ने चाहते. लेकिन एक एग्जाम्पल है हुजूर की लाइफ. थोड़ी थोड़ी बात में तलाक, थोड़ी थोड़ी चीज़ में खुला, फस्ख निकाह, और अल्लाह ये जो इस्लामिक कोर्ट कही जाती है उनको भी अकल दे कि वो भी वहाँ केस जाते. ऐसे सुना, अल्लाह जाने सही सूरत हाल क्या है, लेकिन कई हजरात से सुना कि 99% तलाक दे के ही भेजते. हाँ तलाक इस्लाम में मशरू है, कोई मना नहीं करता. बाज़ मरतबा हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि मुश्किल रहना जो है वो हो जाता है. समझ आया? खैर मैं समझा रहा था हमारे बड़ों ने, हालांकि दोनों रख सकते हैं. ज़्यादातर आप, मेरी जो घर वाली है उसका जो पासपोर्ट है मेरी सरनेम से बना है, पहले उनके वालिद का था, ख़त्म हो गया, नया बनाया तो किससे? मेरे. आप में से भी शायद बहुत से ऐसे होंगे कि आपकी घरवाली जो हैं उन्होंने पासपोर्ट में क्या सरनेम यूज़ किया है? आपका ही किया. क्यों किया पता? हमारे बड़ों ने उसको शादी के साथ दिमाग में बिठा दिया कि अब मरते दम तक तेरी यही सरनेम है, तुझे इसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है. और हमारे यहाँ तो मशहूर था, बड़े बूढ़े क्या कहते थे, शबी चचा. अब तो शबी चचा का नाम रह गया, अभी आया है. हाँ तो क्या है शबी चचा? हमारे यहाँ कहते थे कि डोली में गई है. क्या बोलते थे? आगे बोलो. नहीं जनाजा तो है, वो सही बात है एक रीते, लेकिन वो दूसरा जुमला कहते थे, खटोली से उठकर आए. किससे? कटोली, यानी वही जनाजा, कि अब तेरा जनाजा कहाँ है, वहीं से निकलेगा. और बड़े बूढ़े उसको कैसा निभाते थे, कैसा निभाते.
کہ ماں باپ کی بات ان کے لیے پتھر کی لکیر ہوتی تھی کہ میرے والد نے کہا تھا، میری والدہ نے کہا تھا. میری والدہ آج بھی چند جملے ایسے ہیں جو کہتی ہے ہمیں کبھی ہوتا ہے کہ نہیں ماں باجی آ کے ایم کے وہ تو ایج کرا ایم کے ہاں کہ میرے والد نے کہا تھا. وہ لکھ لیتے تھے اس کو، حالانکہ سرنیم دونوں طرح ہے کہ وہ رکھ سکے، لیکن نہیں، اس کے دماغ میں بٹھا دیا. دوسری بات کیا کہتے تھے پتہ ہے ہمارے بڑے بزرگ، میں نے پہلے کہا میری اولاد بھی مجھے نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے، کل کچھ ہو جائے تو مجھے تانا مت دینا کہ وہ موٹی موٹی بات کرتا جو نہیں مول صاحب لگ گرما ہوتی، میں کوئی کچھ نہیں جانتا ہے. ہاں، اور بہت سی مرتبہ یہاں ماں باپ نہیں چاہتے لیکن بیٹے بیٹیاں نہیں مانتی، کیا کریں ہم؟ ہیں مجبور ہیں ہم لوگ، یہاں نہیں مانتے، کیا کریں ہم؟ اللہ سب کے نصیب اچھے کرے. لیکن ہمارے یہاں مشہور تھا، ماں باپ دوسری ایک نصیحت کرتے تھے کہ جہر بھی ہمارے گھیرے آون ہو اسماعیل بھائی تو کیوا موڑے آوجے લડીને નહીં આવવાનું. શું કહેતા ને આજે આપણે હસીમભાઈ શું કહે, દીકરા દીકરી એમ કે સાંભળી લે, દબાઈને નહીં રહેવાનું, કંઈ બી થાય ને રાતના 12 વાગે બી 2 વાગે બી તારા બાપના દરવાજા ખુલ્લા છે એટલે આવે જ કરશે. ہے سفیان صحیح ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہے وہ ایسا ہوتا ہے ہم ذہن اس کا بگاڑتے ہیں، ذہن اس کا بگاڑا. وہ کہہ دیتے تھے، بعض بڑے بوڑھے تو یوں کہتے تھے کہ એકલી થી બી અમારા ઘરે નહીં આવાય, તારો હસબન્ડ તને મૂકી જાય, है ना आरिफ भाई? है सादुल्ला साहब कि वो रखने आएगा, अकेली तू नहीं आ सकती. क्यों? शरीयत का मंशा ही है निकाह से कि रिश्ता क्या हो. हाँ, मुझ नीच तो आती है. मेरी एक रुबाई है کہ رشتہ نکاح کی قدر کیجئے، رشتہ نکاح کی قدر کیجئے، کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو صبر کیجئے. یہ رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے، جلد بازی میں نہ اسے ختم کیجئے. لیکن بہرحال میں مجلس ختم کرتا ہوں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.